السلام علیکم خواتین و حضرات. کیا ندیم ملک، رؤوف کلاسرا اور مالک صاحب کو، جو ہمارے بڑے جید صحافی ہیں، ان کو نواز شریف صاحب کے پاکستان آمد پر یہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے تھے کہ جناب آپ اکیلے تشریف لائے ہیں، وہ دوسرے صاحب کہاں ہیں جن کی آپ نے گارنٹی دی تھی؟ سوال نمبر 2، 4 ہفتے کی اجازت کے بعد آج کتنا ٹائم اوور ہو گیا ہے، لیکن آپ نے کوئی رپورٹ نہیں پیش کی. میڈیکل رپورٹ سنسیئرلی الٹی سیدھی ایک آدھ رپورٹ دی، اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی تک کوئی اپنی ول نہیں دکھائی کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. سوال نمبر 3، یہاں پہ جو ڈرامہ رچا کے آپ گئے تھے، جس کا پوری دنیا نے بعد میں مذاق اڑایا اور دیکھا کہ آپ کس طرح سے ان کو یہاں سے نکال کے لے گئے. آپ کی ذہانت کو داد ضرور ہے، لیکن یہ ایک بے ایمانی تھی جو آپ نے معاشرے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کی. کیا آپ کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ اور سوال نمبر 4 کہ جناب آپ یہاں کس مقصد کے لیے اب تشریف لائے ہیں؟ کیا عزائم ہیں؟ اب پاکستان کی مزید کیا خدمت انجام دیں گے آپ؟ اور سوال نمبر 6 یہ فرمائیے کہ نواز شریف صاحب جو یہاں سے گئے تھے علاج کرانے، وہ تو وہاں پہ علاج سے زیادہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ یہ سارے سوالات بنتے ہیں یا نہیں؟ اپنے ایمان سے سوچ کے بتائیے. یہ میرے حساب سے سارے سوالات ان سے پوچھنے چاہیے تھے. اب تک کسی صحافی نے، کلاسرا صاحب نے، ندیم ملک صاحب نے، مالک صاحب نے، XYZ جو ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری، کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا. اس عدالت نے جس نے ان کو اجازت دی تھی، وہ تو کم از کم ان کو بلا کے پوچھے. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے اجازت دلوائی تھی، وہ تو ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ، کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں وہاں ملوث ہیں، آپ بہت آرام سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں زندگی میں. یہ پہلا معاشرہ، پہلا ملک میں ایسا دیکھ رہا ہوں جہاں پہ ملزم جو ہیں بہت آرام سے آ رہے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا بنے گا پاکستان کا؟ خواتین و حضرات، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا اور آپ نے خود اتنے کرپشن کی کہ آج صرف لندن میں آپ کی 600 ملین کی پراپرٹیز ہیں، صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں، اور پوری دنیا میں آپ کی پراپرٹیز اور آپ کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں اکثر کچھ لوگ ذلیل ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پرانی سلائی کی مشین ایک ہمارے عزیز ہیں انہوں نے دے دی، ملینر آدمی، تو وہ پورے خاندان میں بہت ذلیل ہوئے. بالکل وہی حرکت انہوں نے کی ہے کہ اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑے 35 سال آپ لوٹتے رہیں، اور اب آپ نے 1 کروڑ روپے دیں گے اس ساری صورتحال میں. پڑوس میں ذرا نظر لے جا کے دیکھیے، گھمائیے. امبانی نے، جو ان کا ملینر، ان کی طرح کا بلینر آدمی ہے، اس نے 500 کروڑ جو ہے وہ اس نے اس کو دیے حکومت کو، اور 5 جو ہے وہ اس کو دیے کیا نام ہے اپنی مہاراشٹرا کو جہاں وہ رہتے ہیں. ایک ہاسپٹل جو ہے بلڈنگ وہ دے دی، اور ایمرجنسی کے لیے جانے والی جتنی گاڑیاں ہیں ان کا پیٹرول فری کر دیا. روزانہ 1 لاکھ وہ ماسک تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ ہر بھوکے کو کھانا کھلائیں گے. ان کی ڈیووشن ٹورڈز دا نیشن یہ ہے. اور ان کی کیا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے اور چائنا سے مال منگوائیں گے. اچھا، بہرحال دیکھیے، ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اب ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تو میڈیا یہ کیوں خلاف ہے عمران خان صاحب کے؟ دیکھیے، میڈیا کے مالکان اس لیے خلاف ہیں کہ ان کو NGO سے پیسہ ملتا تھا اور دشمن ممالک سے وہ بند ہو گیا. اس میں مشکلات آ گئی ہیں، بند تو نہیں ہوا ہے، بہت مشکلات آ گئی ہیں. بہت ساری NGOs عمران خان نے بند کر دی. اینکرز جو سیاسی پارٹیوں سے
مال لیتے تھے ان کا وہ بند ہو گیا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر ایک شرابی کو آپ یہ کہہ کے اس کی شراب روک دیں کہ نہیں میاں شراب مت پینا، اب آپ کا جو ہے نا لیور خراب ہو جائے گا، یا ایک کرپٹ آفیسر سے کہا جائے کہ اب جو اوپر سربراہ آیا وہ اس کو کرپشن نہ کرنے دے، تو وہ بڑا بے چین اور بڑا خونخوار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. بالکل یہی حالت عمران خان کی ہے کہ یہ سب لوگ عمران خان کے پیچھے، ساری اپوزیشن اور میڈیا صرف اس لیے پڑا ہے کہ وہ حرام کے جو دروازے تھے وہ بند ہو گئے ہیں، اور ان کو ایک دن کی نہیں 35-40 سال کی عادتیں لگی ہوئی ہیں. اب یا تو ملک کو وہ جوڑے، چینج لائے، اپنی محنت کریں عمران خان صاحب، یا پھر ان کی جو خواہشات ہیں حرام کی اس کو پورا کریں. آپ دیکھیے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہمارے یہاں لفافہ صحافیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے. پہلے بھی تھی، بہت تھوڑی تھی، اور آج بہت تھوڑے سے ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو لفافہ نہیں لیتے. باقی میجورٹی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے پاس موٹر سائیکل تھی، آج ان کے پاس جو ہے اپنا طیارہ ہے. واہ 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 کیا ترقی کی ہے، یہ کیسی فیلڈ تھی. جن کے پاس سائیکل تھی ان کے پاس BMW ہے، جن کے پاس رہنے کو مکان کرائے کا نہیں تھا ان کا بہت بڑا محل ہے. یہ سب کیسے ممکن ہوا خواتین و حضرات؟ مولا علی نے فرمایا تھا نہ دیکھی دولت جمع، نہ دیکھی دولت جمع جس میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. یہ ساری دولتیں ایسی جمع ہوئی ہیں. اب آخر میں سلوشن کیا؟ دیکھیں سلوشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ دیر یہ کھیل نہیں رچا سکتی کہ سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا انارکلی اور ہم تجھے جینے نہیں دیں گے. ایک طرف ہونا پڑے گا، یا تو مار دیجئے یا جینے دیجئے. کیوں؟ دوسرا اور کوئی رستہ نہیں ہے. عمران خان سے کی چھٹی کر دیجئے اور دوبارہ کرپٹ لوگوں کو کہیے آئیے آپ صحیح چلا رہے تھے، دیمک کی طرح چاٹتے رہیے، کھاتے رہیے، باقی آنکھیں بند کر کے یہ لفظ کہیے اللہ مالک ہے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کہہ کے ان کو لوٹنے کی دوبارہ اجازت دے دیجئے. یا پھر عمران خان کا ساتھ دیجئے اور پورا مکمل ساتھ دیجئے. یہ جو ہے نا ہاف آدھا آدھا، اس سے چینج نہیں آتی، اس سے بہتری نہیں آتی. بہتری لانے کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرپشن کو چیلنج کرنا پڑتا ہے، پھر کام بنتا ہے. یہ ادھوری جو کہانیاں ہیں نا اس سے قوم آگے نہیں بڑھتی. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی. فائق صدیقی شو.